نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے نبی کا واقعہ سنائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی۔ ایک انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے اکیلا، اور اچانک ایک درخت سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ تو تصور کریں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار رب العالمین کی آواز سنی۔ دل دھڑک رہا ہوگا، آنکھیں حیران ہوں گی، زبان بند، اور دل اللہ کی عظمت سے لرز رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر تھے۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، راستہ انجان تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دیتی ہے، جیسے کوئی آگ جل رہی ہو۔ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤ۔ جب وہ آگ کے قریب جاتے ہیں تو ایک درخت سے آواز آتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 41۔ میری بہنوں، سوچیں کیسا مقام ہوگا جب رب خود فرماتے ہیں کہ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی، فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا اور معجزے دیے جن سے دشمن بھی حیران رہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا، پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کیا منظر ہوگا، انسان دیدار الہی کا طلبگار، لیکن اس دنیا میں وہ طاقت ہی نہیں جو اللہ کی عظمت کو سہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کی۔ ہم بھی دعاؤں میں اپنے رب سے باتیں کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے بھی رب نے بچایا۔ ہمیں بھی مشکلات میں اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر حکم پر لبیک کہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی فرما برداری کریں، علم اور تقوی کا امتزاج پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور اپنے پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔